وهو خیر معین۔ حیوانات کی چمڑی دو قسموں کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اگر ان کو ذبح شرعی پوری شرائط کے تحت کیا بھی جائے تو بھی ان کی چمڑی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قبول تزکیہ ہی نہیں کرتا ہے۔ جیسے کتا اور سور، آپ اس کو شرعی طریقے سے 4 رگیں کاٹ کر ذبح شرعی قرار بھی دے دیں تو بھی وہ مزکا نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ جانور ہے کہ اگرچہ کہ وہ قابلیت تزکیہ رکھتا ہے لیکن قابل تزکیہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مزکا نہیں بنایا گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ مزکا نہیں بنایا گیا، قابل تزکیہ ہے لیکن اس کو مزکا نہیں بنایا گیا۔ جیسے وہ دمبے کی چربی کہ جو اس کی زندگی ہی میں کاٹ لی جائے، تو چونکہ زندگی میں کاٹ لینا ذبح شرعی واقع نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ چربی مردار شمار ہو اور تزکیہ نہیں ہوا، اگرچہ کہ وہ دمبا قابل تزکیہ ہے۔ یہ جو 2 قسم کی چیزیں بتائیں، کتا سور اور دمبے کی چربی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نفی بعث سے خارج ہے۔ وہ نفی بعث جو کل کی روایت میں آیا تھا، علی ابن یقطین کی صحیح روایت، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا لا بأس بذالک، نیولے کی چمڑی یا بلی کی وہ بلی کا فر یا لومڑی کے چمڑی، اس میں کہا تھا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کتا سور اور زندگی میں کاٹی جانے والی چتی کہ جو چربی ہوا کرتی ہے، یہ لا باس سے خارج ہے۔ اس میں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ تزکیہ کے قابل ہی نہیں ہے، تزکیہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم ہو گئی چمڑی کی۔ دوسری قسم ہم یقین رکھتے ہیں کہ جس پر تزکیہ واقع ہوا ہے، جبکہ ہمیں اس کے تزکیہ ہونے پر شک ہے کہ وہ قابل تزکیہ ہے یا نہیں۔ شک ہے کہ آیا وہ قابل تزکیہ ہے یا نہیں، اور اس پر تزکیہ واقع ہو گیا تو کیا اس کو عموم نفی بعث میں جمیع جلود کی طرح اس کو شامل کریں گے یا نہیں؟
کہتے ہیں عموم نفی باس جو تمام جلدوں کے بارے میں آیا ہے وہ اس مشکوک کو بھی شامل کرے گا، اور مشکوک کو شامل کرنے کے نتیجے میں ہم حکم کریں گے ہر وہ حیوان جو قابل تزکیہ ہے، وہ محکوم ہر حیوان جو ان دو کے علاوہ ہے، اس سب کے اندر تزکیے کی صلاحیت موجود ہے، الا ما خرج بالدلیل، یعنی جو دلیل سے خارج، یعنی کتا اور سور اور دمبے کی چربی، اس کو چھوڑ کر باقی تمام حیوانات قابل تزکیہ ہے۔ جب باقی تمام حیوانات قابل تزکیہ ہے تو مشکوک بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اس مشکوک کے عموم میں شامل ہونے کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اب ہمیں استصحاب عدم تزکیہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استصحاب کے مقابل میں عموم جاری کریں۔ اگر استصحاب عدم تزکیہ جاری کرتے تو اس کا مطلب حرام گوشت ہو جاتا اور فضلات نجس ہو جاتے، لیکن جب ہم نے عموم تزکیہ میں جاری کیا ہے، عموم اس نفی باس میں جاری کیا ہے، تو اس کا مطلب اس چمڑی کو پاک سمجھا جائے گا اور گوشت کو حلال سمجھا جائے گا۔ اگر جو حلیت والا ہے اس کے نتیجے کے اندر اس کے فضلات کو بھی پاک مانا جائے گا۔ اب اگر فرض کریں کہ ہم استصحاب عدم تزکیہ جاری کرتے، تو کیا استصحاب عدم تزکیہ جو حیوانات کے اندر قانون چلتا ہے، آیا اس کی بنیاد پر حیوان کو نجس بھی مانا جائے؟ استصحاب عدم تزکیہ خالی یا پھر گوشت کو حرام قرار دیتا ہے؟ تزکیہ نہیں ہوا اس میں گوشت کھانا حرام، لیکن یہ گوشت کھانا حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کیا اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ نجس بھی ہے یا نجس نہیں ہے؟ نجس ہونے اور نہ ہونے میں شک۔ بس اس فرض پر کہ استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں تو کیا عدم تزکیہ کے نتیجے میں جب حرام ہو گیا گوشت، اس پر نجاست بھی مترتب ہوگی یا نجاست مترتب نہیں ہوگی؟ یا نجاست مترتب نہیں ہوگی یعنی آثار تزکیہ مترتب ہوں گے، باقی جو ہے چیزیں مترتب نہیں ہوں گی۔ آثار تزکیہ کیا؟ آثار تزکیہ یہ ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اس کو ہم تزکیہ نہ ہونے کی صورت میں حرام گوشت مانیں گے، اور حرام گوشت ماننے کی صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن نجاست ثابت ہوگی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ صلی اللہ